of you in the future as well. Now we'll move on to our second keynote speaker. We have Mr. Raza Aliabadi, and the topic that he'll be speaking on is ever-changing world with special reference to media. Raza Ali Abdi, he was born is a Pakistani journalist and broadcaster who is best known for his radio documentaries on the Grand Trunk Road in Pakistan called Sher Shah Suri Marg in India, and has traveled along the banks of the Indus River. His published works include several collections of cultural essays and short stories. He has worked with the BBC Urdu service and retired in 1996. Early life career, publications, and children's stories, literary books, awards and recognition, references, life and career. Raza Ali Abdi was born and in India, and he moved to Karachi, Pakistan with his family in 1950. He graduated from Islamia College, Karachi, and worked for 15 years as a journalist. We would like to welcome Mr. Raza Ali Abdi. میری آواز آ رہی ہے؟ Yes, please. Yes, we can hear you. Kindly. شکریہ. السلام علیکم. میرا نام رضا علی عابدی ہے اور میں نے بڑی عمر صحافت میں گزاری ہے، اخباری اور ریڈیائی صحافت میں. آج کی ساری کارروائی میں نے سنی. اتنی اکیڈمک گفتگو کرنے کا میں اہل نہیں ہوں، یہ میں اعتراف کرتا ہوں. آج میں ایک چھوٹا سا پیپر پڑھوں گا جو 3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اسے 10 منٹ میں ختم کروں گا. اشارے کرتا چلوں گا اس سارے منظروں کی طرف جو میں نے زندگی میں دیکھے ہیں. صحافت کو میں ذرا بلندی سے دیکھتا ہوں تو مجھے کیسی لگی یہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ سن 34-35 کے آس پاس کی بات ہے جب میں پیدا ہوا. آج میں 80-85 کی حدوں کو چھو رہا ہوں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے پینسلین سے لے کر کمپیوٹر تک اتنی چیزیں ایجاد ہوتے ہوئے دیکھیں. بزرگوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. اگر کسی چیز کو ثبات ہے تو دنیا کی روز روز بدلنے کو ہے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا کیا بدلا، میں یہی کہوں گا کہ کیا نہیں بدلا. آئے دن ہونے والی تبدیلیوں کی فہرست بہت طویل ہے اور تبدیلیاں ہیں کہ وہ ہوئے جا رہی ہیں. پھر ایک تبدیلی رہ گئی تھی، سو وہ بھی آ گئی. دنیا پر کورونا کی آفت نازل ہو گئی. کیسی بے بسی کا عالم ہے کہ دنیا بھر کے سائنسداں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں کہ کورونا کی وبا کا کوئی علاج نکل آئے. مگر سائنس ہانپ رہی ہے اور کامیابی کی منزل دور ہی سرکتی جا رہی ہے. مختصر یہ کہ دنیا بدل رہی ہے مگر کب نہیں بدلی. لیکن اس بار کچھ ایسی ادا کے ساتھ بدل رہی ہے کہ کچھ عرصے بعد کی دنیا پہچانی نہیں جائے گی. لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. اب تک بدن بیمار ہوا کرتے تھے، اس مرتبہ نیا ہی غضب ہوا ہے. اس بار ذہن بیمار ہو رہے ہیں. آثار تو انفلوئنزا کے ہوتے ہیں لیکن اثر سینے اور پھیپھڑے پر نہیں، دماغ پہ ہو رہا ہے. اب فکر جسمانی مرض کی نہیں ہے، اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زد میں آ رہی ہے. ملکوں کے سربراہ بیمار ہو رہے ہیں، حاکم اور بادشاہ بیمار ہو رہے ہیں. عام لوگ بیمار ہوں ہماری بلا سے، لیکن ملکوں کو چلانے والے اگر ذہنی مریض ہونے لگیں تو بات پریشانی کی ہے. سچ ہے دنیا بدل رہی ہے. یوں کیجئے اس بدلتی دنیا کو میری نگاہ سے دیکھیے. میں دوبارہ کہتا ہوں میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے پینسلین سے لے کر کمپیوٹر تک سب کچھ ایجاد ہوتے ہوئے دیکھا. دوسری عالمی جنگ کے شعلوں کی تپش ہندوستان تک پہنچنے لگی. بمباری کی صورت میں خندقوں میں پناہ لینے کی تربیت بھی ہم نے حاصل کی. آزادی کی تحریک کو علیحدگی کی تحریک بنتے ہوئے دیکھا. لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جلوسوں میں آگے آگے جو لڑکا شامل تھا وہ میں تھا. دنیا بدل رہی تھی
اور زندگی گزارنے کا ٹھکانہ بھی بدلا. ہم نے اپنا گھر چھوڑا, اپنی سرزمین چھوڑی, نئی زمینوں کو آباد کیا. دنیا بدلنے کا عمل اور تیز ہو گیا. پاکستان بنا, پھر پاکستان ٹوٹا. یہی حال ہمارے دل کا ہوا. اور دل کا معاملہ عجب ہے, جو اس پہ گزرتی ہے وہی دماغ پہ بھی گزرتی ہے. کتنے ہی سا نہیں دیکھے, کتنے ہی رنج اٹھائے, مگر دنیا نے بدلنے کی روش نہ چھوڑی. یہ سن 1957 کی بات ہے, جس روز انسان نے پہلی بار خلا میں قدم رکھا. جس شام ہم نے پہلی بار بیرونی خلا سے آنے والے سگنل کی آواز سنی, اسی روز میں نے اخبار کی دنیا میں قدم رکھا تھا. وہ سن 1957 تھا. اور پھر دنیا بدلتی ہی گئی, اور آخر سن 2018 گیا. سال میں نے ریڈیو پر ایک بار صحافت میں گزرے. اب تک میں دنیا کو دیکھا کرتا تھا, اب یہ ہوا کہ دنیا نے مجھے دیکھا. یہ BBC لندن ہے. اب آپ رضا علی عابدی سے خبر سنیے. دنیا نے ہر شام ہر صبح یہی اعلان سنا, مگر دنیا نے بدلنے کی روش نہیں چھوڑی. صحافت میرے تن بدن میں سما گئی. کہاں وہ زمانہ جب نامہ نگاروں کی خبریں 1.5 آنے کے ڈاک کے لفافے میں آیا کرتی تھیں. پھر وہ وقت آیا کہ خبر جب تک 2 حوالوں سے, 2 ذریعوں سے نہ آ جائے, اسے مستند نہیں مانا جاتا تھا. وہ دن یاد رہے گا جب روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں اور صاحب حیثیت افغان ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر اور راہ فرار اختیار کر کے دلی پہنچنے لگے. اس روز مارک ٹلی, وہی مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ مارک ٹلی, دلی کے ہوائی اڈے پہ پہنچا اور کابل سے آنے والوں سے ان کی کہانیاں سن کے خبریں بنانے لگا. تب BBC والوں کو احساس ہوا کہ ان کہانیوں میں لوگوں نے اپنے اپنے رنگ بھرے ہیں. وہ دل بھر کر من گھڑت داستانیں سنا رہے تھے. تب مارک ٹلی کو دلی ایئرپورٹ سے واپس بلا لیا گیا. خبروں میں اس زمانے میں بڑا احترام تھا, صداقت کا بڑا احترام تھا. اس کے بعد دنیا بدلی. ہم نے پہلی بار سٹیزن رپورٹنگ کا نام سنا. سوات پر طالبان کا قبضہ ہوا تو ٹیلی فون پر عام لوگوں سے ان کی کہانیاں سن کر خبریں بنائی جانے لگیں. پھر نوعمر گل مکئی نے اپنا روزنامہ لکھا سوات سے, وہ BBC سے نشر ہوا. خبروں پر سے اعتبار اٹھنے لگا. اب کی جو دنیا بدلی تو اس کا حلیہ ہی بدل گیا. صحافت کی دنیا میں انٹرنیٹ آ گیا. جرنلزم کے پیٹ سے ایک نئی اصطلاح نے جنم لیا, سوشل میڈیا. اس بار تو غضب ہو گیا. دنیا کھل گئی, دنیا بے پردہ ہو گئی, دنیا برہنہ ہو گئی. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں کون جیتے گا, اس کا فیصلہ روس میں ہونے لگا. سوشل میڈیا نے پرنٹ میڈیا کے پاؤں تلے کا تختہ کھینچ لیا. پھر اور غضب ہوا. لوگ بلاگ لکھنے لگے, لوگ اپنی بات دنیا کو سنانے لگے, اپنی رائے کی تشہیر کرنے لگے. میری رائے میں اپنی رائے کی آمیزش کرنے لگے. کتنے ہی بلاگر شہرت پا گئے, کئی اٹھا لیے گئے اور کئی ایک مارے بھی گئے. مگر سوشل میڈیا کا جھنڈا اونچا ہوتا گیا. اسی دوران ایک نیا شگوفہ پھوٹا. لوگ پوڈ کاسٹنگ کرنے لگے. پوڈ کاسٹنگ گھروں میں نشرگاہیں بن گئیں. میں اپنی رائے اور اپنے فیصلے دنیا کو سنانے لگا, اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں. دنیا بدل رہی ہے, اس کی رائے بھی بدل رہی ہے. اب گھر گھر بھی چینل کھل گئے ہیں. میں بھی اپنے گھر میں بیٹھا ٹیلی ویژن پر دنیا سے خطاب کر رہا ہوں. یہ کب ہوا تھا, یہ کب ہم نے سوچا تھا.
یوں لگتا ہے کہ جلد ہی ہر طرف ہر ایک بولنے لگے گا، اور یوں لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ایک شور مچنے لگے گا، ہر ایک اپنی بات کہہ رہا ہوگا، بیچ بیچ میں ایک صدا سنائی دے گی، یہ فیک نیوز ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ اور جب یہ شور کم ہوگا، جب شور مچانے والے تھک جائیں گے، تب ہمارے دوست افتخار عارف کے بقول تب یہ تماشا ختم ہوگا۔ آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور سے میں ڈاکٹر صاحبہ کا، ڈاکٹر یاسمین سلطانہ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے موقع دیا اتنی اکیڈمک سیشن میں، میری شمولیت عجیب سی لگ رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میں اور طرح کا پیپر لکھ کے لاتا، لیکن میں اپنی بات اسی ڈھنگ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ڈھنگ ہے، جو میرا اسٹائل ہے۔ امید ہے آپ نے پسند کیا ہوگا۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں تمام سننے والوں کا، تمام شرکا کا۔ آج کے پیپر بہت عمدہ تھے، کارآمد تھے، لوگوں نے بڑی محنت کی اور بہت ریسرچ کی ہے، ڈوب کے ریسرچ کی ہے۔ بہت سی باتیں جو میرے علم میں نہیں تھیں وہ مجھ تک پہنچی ہیں۔ آج میں مالا مال ہو کے جا رہا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ۔ بہت شکریہ سر، نوازش، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے یہ درخواست قبول کی، اور آپ کے آنے سے ہم مالا مال ہو گئے، اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو لائیو سن رہے ہیں۔ یہ ہماری ایک اپارچونیٹی ہے، یا آپ سمجھیں کہ سعادت ہے کہ آپ کو سننے کا موقع ملا۔ ہمارے وی سی صاحب پروفیسر منصور ظفر داؤد صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے سر۔ سر نہیں، مائک میں دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم عابدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر میں آپ کا آپ کی باتیں سنی اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے جب میں نے جوانی میں قدم رکھا اور اس دن سے میں آپ کو سنتا آ رہا ہوں بی بی سی پہ، جب آپ بی بی سی سے پڑھتے تھے، اور اس وقت آپ نے جو گفتگو فرمائی اپنے اسی دل نشین انداز میں، اور جس طریقے سے آپ نے پورا نقشہ کھینچا ہے، یقین کیجئے کہ میں انہی 70-80 کی دہائیوں میں کھو گیا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے اور میں اپنے رضا علی عابدی صاحب کی وہی آواز سنوں کہ آئیے رضا علی عابدی سے خبریں سنیے اور رضا علی عابدی سے سیربین سنیے۔ یقین کیجئے کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں تشریف لائے، اور ہماری ماشاءاللہ اتنی اچھی کانفرنس ہوئی، اور آپ کے تشریف آوری سے ہماری اس کانفرنس کی شوبھا بڑھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، بڑی نوازش ہے۔ میں آپ کو بڑا دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، لیکن شرف نہیں حاصل ہوا کبھی، لیکن آج آپ سے چلیں اسکرین پہ ہی ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی زندگی عطا فرمائے، کبھی آپ پاکستان آئیں۔ سر مجھے شرف ملاقات دیجیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ آج تک صحافت، کتابت یا خبریں، یا آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا کے اندر جس طرح کی اردو بولی، لکھی اور پڑھی جا رہی ہے، اب تو سمجھ لیجئے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، تو اب تو وہ دھوم بھی ختم ہو گئی ہے، بینڈ باجے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ اردو کہاں گئی؟ وہ کتابت کہاں گئی؟ وہ خطابت کہاں گئی؟ وہ ثقافت کہاں گئی؟ وہ چیزیں کہاں گئیں جو کہ اردو کا سرمایہ تھی؟ تو آپ جیسے لوگ تھے جن کو سن کے میں نے اردو سیکھی، پڑھی، بولی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ میں آپ جیسا انداز بناؤں، میں نے کوشش کی آپ جیسی اردو لکھوں۔ بڑا دل دکھتا ہے کہ یقین کیجئے کہ میں نے تو اب ٹی وی دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ اس پہ جس طرح سے خبریں پڑھی جاتی ہیں، جس طرح سے خبریں اس پہ لکھی ہوئی آتی ہیں، کتابت کی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر باتوں کی اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، تو مجھے وہی سنہرا دور یاد آتا ہے کہ کاش ہمارا وہی رضا علی عابدی صاحب کا وہ دور واپس آ جائے۔ اور نہ صرف یہ کہ جس طرح سے آپ نے جرنیلی سڑک کو، آپ نے ریڈیائی لہروں کے اوپر آپ نے ہمیں ساتھ ساتھ لیے پھرے تھے، کابل سے لے کے کلکتہ تک جو آپ نے سفر کیا تھا، یقین کریں میری ابھی تک ذہن میں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ آپ نے کتابیں جو جرنیلی سڑک لکھی وہ میرے پاس میری لائبریری میں محفوظ ہیں۔ میں جب بھی تھکتا ہوں تو کبھی کبھی اس کے اوپر سفر پہ نکل جاتا ہوں، اور مجھے وہ دور یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سر آپ کو بہت بہت لمبی عمر دے، بہت بہت آپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ کاش لوگ آپ کی قدر کرتے، کاش لوگ کوئی ایسا ادارہ بناتے کہ آپ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہیں، اور آپ یہاں آتے اور یہاں آ کے
कम से कम कोई ऐसे ادارہ संभालते اور لوگ آپ کی اس جو بھی آپ کی صلاحیتیں ہیں, جو بھی آپ کی خدمات ہیں یا جو بھی آپ کا علم ہے اس سے فائدہ اٹھاتے, اس سے ٹریننگ حاصل کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری آج کی کم سے کم جو اردو ہے وہ یقیناً بہت بہتر ہو جاتی. سر آپ کا بے انتہا شکریہ, میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں, ٹائم کی کمی ہے, ہمارا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے باتیں کرتا رہوں اور کرتا چلا جاؤں. وہ جو ایک پروگرام آتا تھا ریڈیو پہ, آپ کو بھی یاد ہو, دیکھتا رہا اور دیکھتا چلا گیا, تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے باتیں کروں, کرتا چلا جاؤں, لیکن کچھ ٹائم کی پابندی ہے. لیکن سر میں آپ کا بہت بہت ہاتھ جوڑ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس ریکویسٹ کو قبول کیا, اور اس آپ نے 85 سال کی عمر کے اندر یقیناً آپ کا بدن بھی نقاہت میں ہوگا, لیکن آپ کا ذہن کی تازگی مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہوا ہے, اور وہ ذہن ابھی تک اسی طرح سے تر و تازہ ہے, توانا ہے, اور اس کی توانائی جو ہے وہ یقیناً اگر ہم حاصل کرنا چاہیں اس توانائی سے ہم بہت ساری انرجی ہمیں بھی مل سکتی ہے. سر آپ کا بے انتہا شکریہ. میں بھی شکر گزار ہوں جی, بہت خوش ہوا. شاباشی بڑے حوصلے بڑھاتی ہے, استاد ضرور جانتے ہیں اس بات کو. میں ہمیشہ شاگرد تھا, ہمیشہ طالب علم تھا, اب بھی شاگرد ہوں. آج بھی میں نے بہت کچھ سیکھا, اور تمام سکھانے والوں کا تہ دل سے شکریہ. آپ نے بڑا حوصلہ افزائی کی, جی بڑھایا. اچھا ہوگا ایسے اجتماعات ہوتے رہیں, ایسے مذاکرے ہوتے رہیں, ایسی باتوں کا تبادلہ ہوتا رہے, کتنا اچھا ہوگا. میں زمانے سے, دنیا سے مایوس نہیں ہوں. مجھے یقین ہے اچھے دن قریب ہے, نظر آ رہے ہیں اور ضرور آئیں گے, مجھے یقین ہے.